میرے محترم عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج آپ حضرات کے سامنے حج کے حوالے سے چند ایک ضروری باتیں اور بنیادی اور ابتدائی باتیں ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کلمے کے بعد جو مسلمانوں پر، اہل اسلام پر، اہل حق پر جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے ان کو ارکان اسلام بھی کہا جاتا ہے، عناصر اربع بھی کہا جاتا ہے اور شعائر اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 نماز، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 حج۔ کیونکہ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ ایک اسلام کی حدود میں، اسلام کی باؤنڈری کے اندر آ جاتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک کرکٹ کا میدان ہو، وہ ایک باؤنڈری وغیرہ بنا دی جاتی ہے کہ اور ایک حدود قائم کر دیے جاتے ہیں کہ یہاں سے اگر بولر آگے سے بول کر آئے گا تو لہٰذا نو بول قرار دی جائے گی، اور اسی طریقے سے بولنگ کرانے والا اس سپیڈ میں اور اس طرح وہ بول کرائے گا کہ جہاں کھیلنے والا جو بیٹسمین ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، اس سے آگے سے اگر بول نکلتی ہے تو وائڈ قرار دی جائے گی۔ تو یہ حدود کہلاتے ہیں، ایک باؤنڈری کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو کھیلنے والا وہ جب چوکا چھکا مارتا ہے اس کے لیے بھی حدود قائم کیے جاتے ہیں کہ وہ ایک باؤنڈری بنا دی گئی ہے، ایک لائن بنا دی گئی ہے، یہاں سے اگر آگے جائے گی بول تو پھر چوکا ہوگا، چھکا ہوگا، لہٰذا اوپر سے جائے تو چھکا، نیچے سے جائے تو بتاؤ بھائی چوکا۔ بیائی نہیں اسی طریقے سے مثال دے کے آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ یہ مثال حالانکہ یہ بنتی نہیں ہے، لیکن مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی اسلام میں داخل ہونے کے بعد مسلمانوں کو ایک باؤنڈری دے دی گئی ہے، ایک حدود دے دیے گئے کہ مسلمانوں کو یہاں تک رہنا ہے اور یہاں تک یہ کام کرنا۔ تو ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم نماز کا دیا، روزے کا دیا۔ یہ دونوں عبادتیں ہیں جسمانی، جن کا تعلق کس سے ہے بھائی؟ جسم سے ہے، بدن سے ہے، کہ بدن کی ورزش ہوتی ہے اور بدن اس میں استعمال کیا جاتا ہے، نماز میں بھی اور بولتے رہو میرے ساتھ، اب نماز میں بھی اور بھائی روزے میں بھی۔ اب اگلی جو ایک اہم عبادت ہے، حکم اللہ کا، وہ ہے زکوٰۃ۔ وہ کون سا؟ ایسا حکم ہے کہ جس کے اندر مال لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے؟ جسمانی عبادت نہیں بلکہ کون سی عبادت ہے وہ؟ مالی عبادت، مال کی عبادت۔ مال خرچ کیا جاتا ہے، اپنے جو مال ہو، جائیداد ہو، ورثہ ہو، اس میں جو چیزیں ہوا کرتی ہے اس کے اندر 2.5% نکالی جاتی ہے۔ اور جو آخری کا جو حکم ہے حج، جس کو کہا جاتا ہے حج بیت اللہ، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایسی اہم عبادت ہے کہ جس میں مال بھی لگتا ہے اور بدن بھی لگتا ہے۔ سمجھو، جسمانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ جس عبادت کے اندر مال نہ لگاؤ تب بھی حج نہیں ہوتا، جس عبادت میں مال تو لگاؤ لیکن جسم کو استعمال نہ کرو تب بھی یہ عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ ایسا فریضہ ہے، ایسا حکم ہے اور ایسا اہم اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک پیغام ہے اور حکم دیا گیا ہے، رکن ہے اسلام کا، کہ اس میں دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، مال کی بھی اور بولو مال کی بھی اور جسم کی بھی۔ تو لہٰذا یہ جسم والا اور مال والا حکم، یہ عبادت اتنی ہی اہم ہے جتنے آپ کو پتہ ہے کہ دونوں چیزیں لگتی ہیں۔ کسی عبادت میں مال لگ رہا ہے، کسی عبادت میں جان لگ رہی ہے، لیکن یہ عبادت ایسی ہے جس میں دونوں چیزیں لگ رہی ہیں، تو اس میں اجر بھی دوہرا ہے، اجر بھی ڈبل ہے، یعنی دوہرا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اراد الحج فلیعجل، کہ جو بندہ بھی حج کا ارادہ رکھتا ہو، نیت ہو، عزم ہو، اس کو چاہیے کیا کرے؟ جلدی کرے، تاخیر نہ کرے۔ اس کو کیا کرنا چاہیے بھائی؟ جلدی کرے، تاخیر نہ کرے۔ اور اس کے کچھ شرائط ہیں،
کچھ فرض ہونے کے، یعنی حج کس پر فرض ہوتا ہے، اس سے کہ 5 شرائط ہیں۔ کتنے شرائط ہیں بھائی؟ 5۔ کیونکہ آپ ساتھ ساتھ بولیں گے تو انشاءاللہ العزیز بات سمجھ میں بھی آئے گی، اور ہماری نشست جو ہے نا فائدہ مند اور مفید ثابت ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو۔ نمبر 1 مسلمان ہو۔ نمبر 2 عاقل ہو، عقل مند ہو، پاگل دیوانہ مجنون مستانہ نہ ہو۔ نمبر 3 بالغ ہو، نابالغ نہ ہو۔ نمبر 4 آزاد ہو۔ نمبر 4 آزاد ہو یعنی غلام نہ ہو، کسی کی ملکیت میں نہ ہو۔ نمبر 5 صاحب حیثیت ہو، صاحب حیثیت ہو۔ صاحب حیثیت کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ مال اس کے کافی ہو جاتا ہو، یہاں سے لے کر مثال کے طور پہ پاکستان میں رہتا ہے وہ شخص، یہاں سے لے کر بیت اللہ اور حرمین شریفین تک جانے آنے کا کرایہ اس کے پاس موجود، اتنا مال، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں جو خرچہ ہوتا ہے یعنی کھانے پینے میں، وہاں رہائش میں، اتنا مال اگر اس کے پاس ہے تو وہ صاحب استطاعت کہلائے گا شریعت کی روح میں، شریعت کی نظر میں، شریعت کے انداز میں، یعنی کہ فقہا کی نظر میں اس پر حج کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا، جس کے اندر یہ 5 چیزیں پائی جائیں۔ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل ہو، نمبر 3 بالغ ہو، نمبر 4 آزاد ہو، نمبر 5 صاحب حیثیت و مالدار ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اس کے باوجود اگر بندہ کیا نہیں کرتا؟ حج نہیں کرتا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو، اس وعید کو، اس پیغام کو سننا چاہیے اور دوسروں کو سنانا بھی چاہیے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا من ملکا زادن و راحلتن تبلغہ الی بیت اللہ تعالی ولم یحج، کہ جو بندہ اتنے مالیت یعنی اتنے مال کی ملکیت اس کے ہاتھ میں ہے، اتنے مال کا، اتنے ثروت کا، اور اسی طریقے سے اتنے پیسے کا وہ مالک ہے کہ اس کی سواری کا بندوبست بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کھانے پینے اخراجات کا بندوبست بھی ہو سکتا ہے، اس کے باوجود وہ کیا نہیں کرتا؟ حج نہیں کرتا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلا علیہ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اس کی کہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، کہ وہ بندہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے۔ اندازہ لگاؤ اتنی بڑی وعید ہے کہ جو بندہ حج فرض ہونے کے باوجود ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کا اس پر کیا ہے؟ بے پرواہی کا اعلان ہے کہ بھائی مجھے اس کی کوئی پرواہی نہیں ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں اس شخص کی، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے۔ اور آپ کو پتہ ہے نصرانی ہو یہودی ہو، جو بھی بندہ ہو کر مرے گا وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کا اسلام مذہب اس کا جو ہے قابل قبول اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کا خود فیصلہ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرما رہے تھے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے، کوئی دوسرا دین ڈھونڈو گے، دوسرا مذہب پر چلو گے تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قابل قبول نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا بندہ یعنی جو دوسرا مذہب تلاش کر رہا ہو اسلام کے علاوہ، ایسا کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا تو آخرت میں خسارے میں ہو، کس میں ہے؟ نقصان میں ہے، نقصان سے مراد جہنم میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے جس بندے پر حج فرض ہے، 5 چیزیں 5 شرائطیں پائی جاتی ہیں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حج کرنا چاہیے، حج کرنا چاہیے۔ جو نہیں کرتا تو وہ اس وعید کو سامنے رکھے، یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور جو دوسری بات آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ یہ ہے کہ یہ تو حج کے فرض ہونے کی شرائط ہیں، حج کے فرض ہونے کی شرائط ہیں، اور ایک ہوتا ہے حج ادا کرنے کی شرائط۔ ایک آدمی کے پاس اسلام بھی ہے، وہ آزاد بھی ہے، وہ عاقل بھی ہے، وہ بالغ بھی ہے، وہ صاحب حیثیت یعنی مالدار بھی ہے، سب کچھ ہے۔ آگے دیکھنا ہوگا جو ادا کیسے کریں، ادائیگی کی شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1 وہ صحت یاب ہو، کیا ہو؟ تندرست ہو، بیمار نہ ہو، ایسا بیمار نہ ہو کہ وہ چل کر وہاں بیت اللہ جا ہی نہ سکتا ہو، طواف سعی وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں وہاں کے ارکان ہیں ان کو پورا نہ کر سکتا ہو، تو ایسے بندے پر بھی کیا نہیں ہے؟ ادا کرنا فرض نہیں ہے، نہیں فرض تو ہے، ادا کرنا یعنی اس کے ذمے ادا کرنے، میں بتاؤں گا کیا مطلب ہے اس کا۔ نمبر 2 راستہ پرامن ہو، راستہ پرامن ہو، یہاں سے جا رہا ہو تو راستہ کیا ہوگا؟ پرامن ہونا چاہیے، راستے کے اندر کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی اس کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے وہ لوگ نہ ہوں، معلوم ہو پہلے سے یار میرا راستہ پرامن نہیں ہے، کوئی مشہور بندہ ہے، مشہور شخصیت ہے، وہ جانا چاہتا ہے لیکن اس کو لوٹنے کے لیے لوگ پہلے سے تیار ہوں،
تو ایسے لوگ بندے کے اوپر بھی جانا، اس کا جانا ضروری نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ نمبر ایک صحت یاب ہو یعنی تندرست ہونا. نمبر 2 راستہ پر امن ہو، راستہ میں کوئی خطرہ نہ ہو. آج کل تو سمجھو کہ یہ جو شرط ہے نا یہ معدوم ہے، ختم ہے، کیونکہ پہلے زمانے کی بات ہے یہ. اس زمانے کے اندر بحری جہاز کے ذریعے سے جایا جاتا تھا، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 1.5 مہینے میں پہنچتے تھے. اس وقت کوئی کہاں سے مل جاتا ہے، کوئی کہاں سے. ابھی تو 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے میں یہاں سے مکہ مدینہ. ابھی یہ شرط نہیں پائی جائے گی. نمبر 3 اگر وہ عورت حج جس پر فرض ہے وہ کیا ہو، اس کے ساتھ اس کا شوہر ہو یا کوئی محرم ہو، اس کے ساتھ شوہر ہو یا کوئی محرم سے مراد بھائی ہو، بیٹا ہو، والد ہو. یہ اگر یہ ہوں گے تو پھر اس کے ساتھ وہ کیا کرے گی، حج کرے گی. اس کے علاوہ حج اس پر ضروری نہیں ہے، اس کا خود کا ادا کرنا ضروری. نمبر 4 اگر عورت ہے عدت میں نہ ہو، عورت کس میں نہ ہو، عدت میں. مطلب یہ کہ کسی نے اس کے شوہر نے اس کو طلاق نہ دے دی ہو، طلاق دے دی، وہ عدت گزار رہی ہو، یا اسی طریقے سے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، وہ عدت گزار رہی ہو، تو عدت میں نہ ہو. اگر یہ 4 چیزیں کسی میں پائی جائیں گی، نمبر 1 تندرست نہیں ہے تو اپنے بدلے میں کسی کو حج بدل کروا دے کہ بھئی میری طرف سے پیسے لو اور میری طرف سے حج بدل کر کرا دو. نمبر 2 اگر دوسری چیز کیا ہے، پرامن راستہ نہیں ہے، وہ بندہ خود نہیں جا سکتا، تو پھر کیا کرے، اپنی طرف سے کسی اور کو اپنا نائب بنائے، قائم مقام بنائے اور کہے بھئی میری طرف سے آپ حج کر کے آ جاؤ. اس کو حج بدل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں یعنی کہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کو اجازت دی جا رہی، پیسہ دیا جا رہا ہے، آپ چلے جائیں. نمبر 3 عورت کیا تھی، عورت کا شوہر نہیں ہے، اور شوہر کے بعد نہ بھائی ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی محرم اس کے ساتھ ہے ہی نہیں. پھر کیا کرے، وہ کسی تیسرے بندے کو، دوسرے بندے کو تیار کرے گا، بھئی میری طرف سے کیا کر لو، حج بدل کر لو. نمبر 4 عدت میں ہے اور حج اس پر فرض ہو چکا ہے، لہٰذا ادا کرنا تو فرض نہیں ہے اس پر. حج تو فرض ہو گیا یعنی وقت آ گیا، اور اسی طریقے سے پیسہ بھی اس کے پاس ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن صحت یاب نہیں ہے. اب کیا کرے، اپنی طرف سے کسی کو بھیج دے. ایسے ہی ہے نا. اب دوسری بات یہ، اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ بھئی آپ دیکھتے ہیں کہ نماز ہے، نماز اگر کسی کے رہ جائے، اس کو ادا نہیں کر سکتا، اس کے لیے تو کوئی دوسرا بندہ بدلے کے طور پر نماز نہیں پڑھ سکتا. روزے کسی کے رہ گئے، نہیں رکھ سکتا، بیماری کی وجہ سے، جیسے ہمارے بزرگ ہوتے ہیں نہیں رکھ سکتے، اس کی طرف سے اس کا بیٹا تو نہیں رکھنے کی اجازت، اس لیے کہ یہ بدنی جسم ہے، یہ بدنی عبادت ہے، یہ جسمانی عبادت ہے، لہذا اس میں قائم مقام نیابت نہیں چلتی. لیکن یہ جو ہے جسمانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے. ٹھیک ہے، جسمانی اعتبار سے آپ ٹھیک نہیں، لیکن مالی اعتبار سے تو ٹھیک ہے نا. مال ان کو دے کر اپنا قائم مقام بنا کر، نائب بنا کر اس کو وہاں پر حج کی طرف روانہ کر دے، لہٰذا حج بدل آپ کی طرف سے ادا ہو جائے گا. اس لیے جن مسلمانوں پر حج فرض ہو چکا ہے، لہٰذا 12 دسمبر کی آخری تاریخ ہے درخواستیں جمع کروانے کی. تو ان مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی درخواستیں جمع کروائیں. اسی طریقے سے اس کے اوپر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. جیسے کہ نماز پڑھنے والا ثواب کا مستحق ہوتا ہے اور نماز کو چھوڑنے والا گناہ گار ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے حج بیت اللہ جن پر فرض ہو چکا ہے، اس کا ادا کرنے والا صاحب استطاعت کے باوجود ثواب کا مستحق ہوتا ہے. تو جو بندہ حج فرض ہونے کے باوجود نہیں کرتا، وہ بھی گناہ گار ہوتا ہے، دوہرا اور ڈبل گناہ گار ہوتا ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے گھر کی، اپنے حرمین شریفین کی زیارت کروائے، اور جو مسلمانوں پر فرض ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جانا آسان فرمائے اور ان کے اندر ہمت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان کے دل کے اندر اس کا جذبہ، شوق پیدا فرمائے، اور مسلمان جو ہمارے پڑوس میں ہیں، دوست احباب ہیں، ان پر جن پر فرض ہے، آپ جانتے ہیں کہ مالدار ہے لیکن اس کے باوجود وہ نہیں جا رہے، تو ان کو ترغیب دیں. اگر ہماری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی جاتا ہے اور چلے جاتے ہیں اس راستے کی طرف، تو انشاءاللہ العزیز وہ حج کرے گا، وہ ارکان کو ادا کرے گا، وہاں سارے جتنے بھی رکن ان کو ادا کرنے کے بعد اس کو ثواب ملے گا کرنے کے بعد، اور ہمیں بغیر کرے یہاں ثواب مل جائے گا، اس لیے کہ ہم نے اس کو تیار کیا، ہم نے اس کو اس خیر کے راستے پر ڈالا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ خیر کی طرف دلالت کرنے والا، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا، خیر کی طرف بلانے والا ایسا ہی ہے گویا کہ وہ خود کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.